فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ، سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد حضرات گرامی قدر مومنین، کل میں نے اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کیا اور آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف یہ آیہ مبارکہ ہے، علماء خطبہ ذاکرین سے مسلسل اس کے ذیل میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مفہومی ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے، اور اس مفہومی ترجمے میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے پسندیدہ لفظ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کل میں نے جو لوگ موجود تھے ان کی خدمت میں نے عرض کیا، اور آپ واقف ہیں کہ پسندیدہ کا ترجمہ مناسب اس لیے نہیں رہے گا کہ پسند کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوں ان میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے، یہ ہے پسند۔ تو اگر دین کو اللہ نے پسند کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور بھی ہیں، مگر پسند اللہ نے اسلام کو کیا ہے۔ یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں تو چند باتیں آج بھی مجھے عرض کرنا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کو وقت کے اندر تمام کر دوں گا۔ دین، اب اس دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے،
اور فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے۔ عقیدے میں ظاہر 5 چیزیں رکھی گئیں اور اعمال میں ظاہر 10 چیزیں رکھی گئیں، مگر عقیدے بھی کچھ باطن ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور اعمال میں بھی کچھ فروع میں بھی کچھ پوشیدہ فروع ہیں کہ جو اس میں نظر نہیں آئیں گے۔ مگر میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ 5 عقیدے کی کتابیں بتائی گئی ہیں، ان کتابوں میں اور بھی عقیدے ہیں، جیسے اعمال کی 10 کتابیں بتائی گئی ہیں، ان میں اور بھی اعمال ہیں۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، یہ تو میں کل کی باتیں یاد دلا رہا تھا آپ کو۔ اب یہ دین اور آگے بڑھتا ہے، اسلام اور آگے بڑھتا ہے۔ اب دین کی بنیاد رکھنے کی بات آتی ہے، دین کی بنا رکھنے کی بات آتی ہے، دین کی نیو رکھنے کی بات آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے آتے ہی دین کا پرچار نہیں شروع کیا، نبی نے آتے ہی دین کا آغاز نہیں کیا، نبی نے آتے ہی دین پھیلانا نہیں شروع کیا، بلکہ نبی کو انتظار تھا ایک ناصر کا۔ غور کیجیے گا، نبی کو انتظار تھا ایک ناصر کا، کہ ایک ناصر مل جائے، نصرت کرنے والا مل جائے تو دین کی شروعات کی جائے، تو دین کا آغاز کیا جائے۔ اب تھوڑا جڑ جائیے گا، دین کا آغاز کیا جائے۔ اب دیکھیے دین جب نبی بنیاد رکھنے کی بات آئی اور بنیاد رکھ رہے ہیں، تو بنا رکھنے کے لیے نبی نے اللہ کا گھر نہیں چنا، بنا رکھنے کے لیے ابو طالب کا گھر چنا۔ اور کیجیے گا بھائی، کعبہ بھی موجود تھا، مگر بنا رکھنے کے لیے نبی نے کعبے کو نہیں چنا بلکہ ابو طالب کے گھر کو چنا۔ اور مکے والوں کا مزاج نبی کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ ان کا مزاج کیا ہے، تو نبی نے بنا رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آؤ اسلام کی بنا رکھنے جا رہا ہوں، کہا آؤ کھانا کھلایا جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد آل محمد پر۔ غور کیجیے گا، بہت جلدی بس چند باتیں آج عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، اور جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آدھے گھنٹے کے بعد چلیں گے اور اس کے بعد مجلس مل جائے گی، تو شاید ان کے آنے تک مجلس تمام بھی ہو جائے گی۔ تو آپ متوجہ رہیے گا، غور کیجیے گا کہ بنیاد رکھنا ہے نبی کو۔ اب جب بنیاد رکھنا ہے نبی کو تو ابو طالب کا گھر چنا اور کہا کہ آؤ کھانا کھلایا جائے گا۔ مزاج پتہ تھا کہ یہ اسلام کے نام پہ نہیں آئیں گے، یہ کھانے کے نام پہ آئیں گے۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ دین کے نام پہ نہیں آئیں گے، یہ کھانے کے نام پہ آئیں گے۔ تو کہا آؤ کھانا کھلایا جائے گا۔ اب چونکہ نبی نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا، اسلام کا پرچار نہیں ہوا ہے، ابھی دین میں کسی کا داخلہ نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کالج ہے لیکن ابھی خالی ہے، ابھی اس میں کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، ابھی کوئی نہیں آیا ہے، کیونکہ آج سے تو بنا رکھی جا رہی ہے، آج سے تو اسلام کی بنیاد رکھنی ہے، آج سے تو پرچار شروع ہوگا۔ تو اب نبی کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ تو دولت ہے، نہ ہے خزانہ، اور کھانا کھلانے میں لگے گا پیسہ۔ غور کر رہے ہیں آپ، کھانا کھلانے میں لگے گی دولت۔ تو اب نبی کے پاس پیسہ ہے نہیں، دولت ہے نہیں، خزانہ ہے نہیں، رکھنی ہے اسلام کی بنیاد، تو پیسہ بھی پاک ہونا چاہیے، دولت بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں، خزانہ بھی صحیح و سالم ہونا چاہیے ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ تو اب نبی کہاں سے لائیں پیسہ، کہاں سے لائیں دولت، کہاں سے لائیں خزانہ؟ تو نبی کو چاہیے تھا ایک ڈونر۔ بھائی غور کر رہے ہیں آپ کہ جو پیسہ دے تاکہ اسلام کی بنیاد رکھی جائے، جو کھانے کا پیسہ دے تاکہ اسلام کی بنا رکھی جائے۔ اچھا دینے والے تو شاید بہت آ جاتے، لیکن خالی پیسہ نہیں چاہیے تھا، پاک پیسہ چاہیے تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ، خالی دولت نہیں چاہیے تھی، طیب و طاہر دولت چاہیے تھی۔ ارے چور اچکوں کی دولت نہیں چاہیے تھی، مومن کی دولت چاہیے تھی۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو اب نبی کی نگاہوں نے پورے مکے کو چھانا، اور پورے مکے کو دیکھنے کے بعد ابو طالب سے زیادہ پیسہ پاک کسی کے پاس نظر ہی نہ آیا۔
تو کہا کہ آپ دیجئے دولت، آپ دیجئے خزانہ۔ بھائی یہ عجب کافر ہے جو اسلام کی بنا رکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد با۔ دنیا جسے کافر کہہ رہی ہے وہی اسلام اپنے گھر میں بنیاد بھی رکھوا رہا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے اور کر رہے ہیں۔ لیجئے اب اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اسلام کی بنا رکھی گئی، خاص توجہ چاہتا ہوں، اسلام کی بنا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی۔ کہاں کا نبی آئے، ابو طالب کی دولت، کھانا ہوا، مجھے دعوت ذوالعشیرہ نہیں عرض کرنا ہے، اسلام کی دولت ہے، اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ دولت ابو طالب کی، نام نبی کا، دولت ابو طالب کی، پرچار کرنے والے نبی ہیں، دولت ابو طالب کی، بانی اسلام نبی ہیں، دولت ابو طالب کی ہے، خزانہ ابو طالب کا ہے، اور کر رہے ہیں آپ، کلمہ نبی کا ہے، متوجہ ہے نا، کلمہ نبی کا ہے۔ اب لیجئے نبی نے اس دعوت میں ایک وعدہ کیا، نبی نے، اب یہاں سے خاص توجہ، نبی نے اس دعوت میں ایک وعدہ کیا، بنا اسلام ہے، اسلام کی نیو رکھی جا رہی ہے، پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے دین کا پرچار، یہی نبی نے ایک وعدہ کر لیا، آواز دی کہ دیکھو جو اس مشن میں، جو اس دین کو پھیلانے میں، دین کو محفوظ رکھنے میں، دین کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا، وہ ہمارا خلیفہ ہوگا، وہ ہمارا جانشین ہوگا، وہ ہمارا وصی ہوگا، وہ ہمارا وزیر ہوگا، وہ ہمارے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ بھائی پہلے ہی دن نبی نے ایک وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا، اس پر غور کیجئے گا، کیا وعدہ کیا کہ جو بھی ہماری نصرت کرے گا وہ ہمارا خلیفہ، جو مدد کرے گا وہ ہمارا جانشین، جو نصرت کرے گا وہ ہمارا وزیر، جو نصرت کرے گا وہ ہمارے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ نبی نے پہلے ہی دن وعدہ کر لیا، بھائی متوجہ ہے نا، نبی نے پہلے ہی دن وعدہ کیا کہ جو ہماری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جو ہماری نصرت کرے گا وہ ہمارا خلیفہ ہوگا۔ اب جملہ چاہے جیسے سنبھالیے، آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے جب نبی نے یہ وعدہ کیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ، تو آپ بتائیے مدد کا وعدہ کس نے کیا؟ تو اس بھرے مجمع میں کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جس کا بنیاد دین میں جس کے باپ کا پیسہ لگا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے باپ کی دولت لگی تھی وہی اٹھا، اور مولا علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، جا بجا آپ کو بچاؤں گا۔ بھائی اب دیکھیے پہلی دعوت ہے، اسلام کی بنا ہے، پہلی اینٹ رکھی گئی، اور پہلے ہی دن ہو گئے دو وعدے، متوجہ ہے نا، پہلے ہی دن ہو گئے دو وعدے، ایک نبی کا وعدہ اور ایک مولا علی کا وعدہ۔ نبی نے وعدہ کیا کہ جو میری نصرت کرے گا اسے میں اپنا جانشین و خلیفہ بناؤں گا، علی کا وعدہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اب الٹیے تاریخ کے اوراق اور دیکھیے کس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بھائی تھوڑا جاگیے گا، بھائی کس نے اپنا وعدہ کیا؟ نبی کا وعدہ کہ جو میری مدد کرے گا میں خلیفہ بناؤں گا، علی کا وعدہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب ان دو وعدوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر تاریخ کے اوراق الٹیے اور بتائیے وعدے کو پورا کیا گیا یا نہیں۔ اب نبی نے وعدہ کیا جو مدد کرے گا خلیفہ بناؤں گا، علی کا وعدہ، متوجہ ہے نا، علی کا وعدہ کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب اسلام گھٹنیوں کے بل چلنے لگا، میں تھوڑا جاگیے گا، اسلام گھٹنیوں کے بل چلنے لگا۔ نبی گھر سے باہر نکلے، بچوں نے تالیاں بجائی، تہمتیں لگائی، دیوانہ دیوانہ کہا، نبی کو ستانا شروع کیا۔ اب جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا اس سے یہ دیکھا نہیں گیا، جیب میں رکھی کھجور کی گٹھلیاں اور نصرت کر دی شروع۔ اب کھجور
की गुठलियां मारी, किसी की आंख फूटी, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, नुसरत हुई जारी, हुई जंगे खैबर। अली नजर आए, नुसरत कर रहे हैं, वादा किया है ना कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी नुसरत करूंगा। जंगे खैबर अली नजर आए, जंगे ओहद अली नजर आए, जंगे खंदक अली नजर आए। भाई अली ने वादा किया था कि मैं आपकी नुसरत करूंगा, तो हर जगह पहुंच के अली ने नुसरत करके वादे को पूरा किया। अब बारी है नबी अपना वादा पूरा करे। कर रहे हो? क्योंकि भाई नबी ने कहा था कि जो मेरी मदद करेगा उसे मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। अली ने कहा था मैं मदद करूंगा, तो अली ने कहा था मदद करूंगा, तो मदद करके अपना वादा पूरा किया। अब नबी को चाहिए अपना वादा पूरा करे। अरे भाई इंसाफ कीजिए, अगर 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 मौला अली को खलीफा रसूल नहीं माना जाएगा तो इससे अली की खिलाफत में आंच नहीं आएगी, नबी के वादे आ जाएंगे। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। नबी के वादे पे आंच आ जाएगी, अली की खिलाफत पे आंच नहीं आएगी। और फिर दुनिया क्या कहेगी कि जो नबी अली से किए हुए वादे को ना पूरा करे, वो आपसे किए हुए वादे को पूरा करेगा, तो पूरा इस्लाम ही खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी ने अपना वादा पूरा किया, तो फिर मानना पड़ेगा खलीफा रसूल अली है। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। अब देखिए, वादा तो हर नबी ने किया है, वादा हर नबी ने किया है। आदम आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। नूह आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। अब देखता हूं आप कितना हाजिर हैं। इब्राहिम आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं, वादा किया। शीश आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। अनूश आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। लमक आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। याकूब आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। यूसुफ आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। इस्माइल आए, दीन फैलाया, जन्नत का वादा किया। सारे नबियों ने आके दीन फैलाते हुए जन्नत का वादा कर रहे हैं कि जो इस पे अमल करेगा जन्नत का वादा करता हूँ। सारे नबियों ने जन्नत का वादा किया है, किसी नबी ने जन्नत दी नहीं है। थोड़ा साथ रहिएगा। तमाम नबियों ने जन्नत का वादा किया, जन्नत बैठे बिठाए दी नहीं है। भाई आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने जन्नत का वादा किया। दीन पे चलोगे, सही रास्ता अख्तियार करोगे, हम जो बता रहे हैं वो मानोगे तो जन्नत का वादा है। सबने वादा किया, देखता हूं आप कितना मुतवज्जे हुए। सबने वादा किया, किसी ने जन्नत दी नहीं, मगर सलाम हो आका हुसैन पा। अल्लाहु अकबर। सलाम हो आज़मत हुसैन पर। भाई नबियों ने जन्नत का वादा किया है, जन्नत दी नहीं है, मगर अज़मत हुसैन पर लाखों सलाम। अरे शबे आशूर अपने असहाब को खैमे में बुला के बिठाते हैं और आसमान की तरफ दिखाते हैं, 2 उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं हबीब ये देखो तुम्हारी जन्नत है, ज़ुहैर ये तुम्हारी जन्नत है, सईद ये तुम्हारी जन्नत है। गौर करें आप, ज़ुहैर ये तुम्हारी जन्नत है। अरे जन्नत का वादा करना और है, बैठे बैठे जन्नत बांट देना और है। यह है हुसैन, यह है सरदार जन्नत, यह है कसीमुन नारे वल जिना का लाल, जब बैठे बैठे जन्नत बांट रहे हैं। देखिए इस पर भी दुनिया एतराज़ कर देती है। अब बात आई तो एक जुमले में सुन लें। दुनिया यही कहती है ना कि ये उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मिंबर पे आते हैं और जन्नत बांट के चले जाते हैं। एतराज़ होता है ना, जन्नत बांट के चले जाते हैं। भाई हम जन्नत बांटने नहीं आते हैं, बटी हुई जन्नत बताने आते हैं। जन्नत बांटने नहीं आते हैं, बटी हुई जन्नत बताने आते हैं। का गुनहगार फिर भी जन्नती, खताकार फिर भी जन्नती, गुनाहों पर गुनाह
پھر بھی جنتی، کہا بس رو لو جنت پہنچ جاؤ گے، اہل بیت کی محبت کر لو جنت پہنچ جاؤ گے۔ ارے بھائی یہ کوئی خطیب نہیں کہتا ہے، یہ کوئی خطیب کا نکتہ نہیں ہے کہ روز جنت میں جاؤ گے، یہ معصوم کا وعدہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، حدیثیں موجود ہے، روایتیں موجود ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ جنت لے جائے گا، ایک آنسو۔ اس پہ شک نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ معصوم کا وعدہ ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے پورا، جو میں آپ کی خدمت میں کبھی اور عرض کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ آنسو اشک عزا، اس پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، معصوم کا وعدہ ہے، معصوم کا وعدہ ہے، جو معصوم کہہ دے وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آل محمد شفاعت کریں گے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اعمال میں کتنی کوتاہیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی جنت کیسے جائیں گے؟ شفاعت کی بنیاد پر۔ شفاعت کیا ہے؟ تو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، ان کو بھی تو بتانا ہے نا شفاعت کیا ہے۔ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں چاہیے۔ تو شفاعت میں آسان زبان میں سمجھا دوں کہ شفاعت کیا ہے، شفاعت کسے کہتے ہیں۔ شفاعت یہ ہے، آسان زبان میں، بچوں کے لیے آسان زبان میں، شفاعت یہ ہے کہ آپ یہاں سے بائک سے نکلے، موٹر سائیکل سے یہاں سے آپ نکلے، آپ کے پاس نہ تو آر سی ہے، نہ لائسنس ہے، نہ ہیلمٹ ہے، آپ کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے، آگے چیکنگ چل رہی تھی، آگے چیکنگ چل رہی تھی، نے روکا، رکو، ٹھہرو، رکایا، کاغذات دکھاؤ، آر سی کا نہیں ہے، لائسنس کا نہیں ہے، اور کر رہے آپ، ہیلمٹ کا وہ بھی نہیں ہے، کہ تمہارا ہوگا چالان، کا رکو۔ اس بچے کی جان پہچان تھی ڈی ایم سے، اس نے فوراً وہاں فون لگایا اور کہا سر یہ دیکھیے مجھے یہاں روکا گیا ہے، میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، میرے پاس یہ سارے کاغذات ہونا چاہیے تھے، میری غلطی ہے، لیکن بچا لیجیے اب۔ اس نے کہا فون دینا، فون دیا، بس اس نے ایک جملہ کہا، میرا آدمی ہے۔ اس نے کہا میرا آدمی ہے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، آپ بتائیے گنہگار تھے یا نہیں تھے؟ کہا بے شک گنہگار تھے، تو بچے کیسے؟ کہا بڑوں سے جان پہچان تھی، بڑوں سے جان پہچان تھی۔ ارے ویسا ہی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کی گٹھری لے کے جب ہم میدان محشر میں پہنچے تو فرشتوں نے کہا ہوگا تمہارا چالان، ہم نے کہا رکو، علی سے جان پہچان ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ آج کا دور اتنا نازک ہے کہ پڑھیے کچھ، رزلٹ آدمی کچھ نکالتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، آج کا دور ایسا ہے کہ پڑھیے کچھ، رزلٹ کو نکالتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہہ دیجئے ممبر سے قرآن پڑھو تو لوگ رزلٹ نکالیں گے، مولانا صاحب تو نہج البلاغہ کے دشمن ہیں، کہہ رہے تھے قرآن پڑھو، نہج البلاغہ کا تو نام ہی نہیں لیا، کہیں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے اس کا؟ نہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، اس کا رزلٹ یہ نہ نکالیے گا کہ اب گناہ کرتے رہیے، ہاں نہیں، یہ گناہ، جتنا گناہوں سے دور رہیں گے اتنا آل محمد کی محبت بڑھتی جائے گی۔ ہاں ہم چونکہ معصوم نہیں ہے، جو انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں تو آل محمد شفاعت کر دیں گے۔ اور کر رہے میرے عزیزو، کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے بچتے رہیں، دور رہیں، اس لیے کہ جتنا آپ رچ سے دور رہیں گے اتنا اہل بیت آپ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو اس کا رزلٹ یہ قطعاً نہ نکالے کوئی کہ گناہوں کی اجازت دی جا رہی ہے، نہیں، یہ گناہوں کی اجازت نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انجانے میں اگر گناہ ہو گئے ہیں آپ سے تو مایوس نہ ہونا، شفاعت کے لیے آل محمد ہیں، شفاعت کے لیے وہ ہیں، پھر مایوس یہاں نہ ہونا، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، غلطیوں کا اقرار کر لینا، تو آل محمد شفاعت کریں گے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اور یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو شفاعت کا منکر ہو، یہاں تک کہ امام نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو شفاعت کا منکر۔ اس کا مطلب شفاعت ماننا ضروری ہے،
لازم ہے، شیعت کی پہچان ہے، صفات ماننا ضرور۔ 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے امام نے، آواز دی جو قبر کے سوال و جواب کا منکر ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو معراج کا منکر ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو شفاعت کا منکر ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ بھائی آپ دیکھیے باتیں 3 ہیں، مگر تینوں میں اگر غور کیجئے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ جو شفاعت کو میرے استاد محترم کہتے ہیں، اب یہاں پہ 3 باتیں ہیں مگر نتیجہ ایک ہی ہے کہ جو شفاعت کا منکر وہ بھی شیعہ نہیں، جو قبر کے سوال و جواب کا منکر وہ بھی شیعہ نہیں، جو معراج کا منکر وہ بھی شیعہ نہیں۔ نتیجہ کیا ایک ہے کہ چونکہ قبر میں آمد علی ہے، قبر میں آمد علی ہے، معراج میں لہجہ علی ہے، شفاعت میں اختیار علی ہے۔ تو چونکہ علی ہے اس لیے اگر کوئی منکر ہو گیا تو وہ شیعہ نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں چونکہ یہ مجالس شہزادی کے عنوان سے ہو رہی ہیں تو میں وہیں تک آپ کو لے آ رہا ہوں، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون، سنیے گا حدیث ہے باقاعدہ، نبی فرما رہے ہیں، اگر کوئی عورت، کوئی خاتون شوہر کی اطاعت کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، اہل بیت کو چاہنے والی، ہر چیز میں پختہ، ہر عمل کرنے والی، نیک صالح، ایسی عورت بھی جب تک فاطمہ شفاعت نہیں کریں گے جنت نہیں جائے گی۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، جب تک میری بیٹی شفاعت نہیں کرے گی جنت نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے اعمال پہ نازا اتنا نہیں ہونا چاہیے، بغیر شفاعت کے تو جنت ہے ہی نہیں، جب تک ان کا سورس نہیں لگے گا جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ بھائی ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے کہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے کتنی پڑھتے ہیں؟ بھائی اللہ کے لیے کتنی پڑھتے ہیں؟ آپ نے مغرب کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، 2 رکعت تو گھر کی سبزیاں لانے میں گزر جاتے ہیں کہ ابھی یہ لانا ہے، بیوی نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، ساری بھولی ہوئی چیزیں وہیں یاد آتی ہیں نا، یہ لانا، یہ لانا، یہ لانا۔ 1 رکعت شاید اللہ کے لیے ہوتی تو کیا ایسی نماز اللہ کے لیے یہ قبول کرے گا اللہ؟ تو آپ بتائیے اگر شفاعت نہ ہو تو عبادت کا کیا ہوگا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ شفاعت نہ ہو تو ہم تو اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، خالص دل سے کوئی ایک ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ میں نے خالص دل سے کیا، کوئی خیال آیا ہی نہیں سوائے اللہ اللہ، کوئی خیال آیا ہی نہیں، صرف اللہ 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 اللہ۔ متوجہ ہے نا آپ؟ تو میرے عزیزو شفاعت یہ بہت ضروری شے ہے، اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ شہزادی جب شفاعت کریں گی تو وہ انسان جنت جائے گا۔ اب دیکھیں شہزادی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میں شہزادی ایک جملے میں سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے تمہید ہے، غور کیجئے گا، ایک جملہ ہے بس، اگر آپ پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ کوئی خاموش نہ بیٹھے رہے گا اور سب تائید کریں گے شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ جب اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، کائنات میں کچھ نہیں تھا، ارے لفظ کچھ نہ تھا، اہل بیت تھے، ان کو اللہ نے 5 کو بنایا، وہ تھا اور یہ تھے، یہ عبادت کرتے تھے وہ معبود کہلاتا تھا، یہ سجدے کرتے تھے وہ مسجود کہلاتا تھا، یہ رزق لیتے تھے وہ رازق کہلاتا تھا، کوئی اور تھا ہی نہیں، کچھ نہیں تھا، نہ آسمان کا شامیانہ، نہ زمین کا فرش، نہ کشتی، نہ ہوا، نہ فضا، نہ گھٹا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ چیوٹیاں، نہ کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ ریت، نہ ذرات، نہ قطرات، کچھ نہیں تھا، صرف اہل بیت تھے، 5 جو اللہ نے بنایا، 5 انوار، اور وہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ غور کیجئے گا، اب یہاں سے تھوڑا بیداری سے سن لیجئے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں تھا، ان کو اللہ نے بنایا۔ اب ظاہر اللہ خود کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو بھیجا ہے۔ تو مقصد اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجتن کو بھیجا جائے، مقصد یہی ہے نا کہ پنجتن کو بھیجا جائے۔ تو جب پنجتن کو بھیجا جائے تو پھر یہ اتنا کائنات میں انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میں ان بچوں کو
साथ लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी बड़े को आना होता है, मसलन सीएम पीएम को आना हो आपके महल्ले में, तो ऐसे ही नहीं बुलाते हैं, आप महल्ला सजाते हैं, लाओ कारपेट बिछाओ, लाओ कनाते लगाओ, लाओ शामियाने तानो, वो पानी का एहतमाम है, वो एसी है, सर्दी है तो हीटर है, वो कुर्सियां हैं, वो सोफे हैं, सब लगाया जाता है ना। तो अच्छा बड़ा आने वाला फिर आ जाता है? कहा नहीं, अभी बड़ा नहीं आता है। कहा फिर? कहा उस बड़े से पहले कुछ बड़े और भेजे जाते हैं। कहा क्यों? कहा वो लोगों के जहनों को आमादा करते हैं कि बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है, बड़ा आने, भाई पता नहीं आप जाग रहे हैं कि नहीं है, भाई बड़ा आने वाला है। भाई ऐसे ही होता है ना, ये तो मुशाहिदे की बात है ना। मसलन सीएम पीएम आने वाला हो तो सीएम पीएम डायरेक्ट नहीं आता है, बल्कि उससे पहले कुछ बड़े और भेजे जाते हैं ऑफिसर्स, जो आने के बाद लोगों के अजहान मुतवज्जे करते हैं, जहनों को मुतवज्जे करते हैं, बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है, फला जगह पहुंच गया, लो वो आ रहा है, लो देखो दिखाई देने लगी गाड़ी, लो ये आने वाला आ गया। ऐसा ही होता है ना। अब लीजिए, अल्लाह को भेजना तो 5 बड़ों ही को था, कुन तो कंजन मख्फिया, मकसद तो यही है ना, अल्लाह को भेजना तो 5 बड़ों को था। तो अब अल्लाह ने पहले तो भाई हमारी औकात तो यही थी कि हम महल्ला सजा ले, बड़े की आमद में महल्ला सजा ले, उसके इस्तकबाल में वो है कादिर मुतलक, उसने बस्ती नहीं सजाई, बस्तियों को सजाया। अल्लाह अकबर। उसने कायनात सजाना शुरू की, आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरियाओं में रवानी, समंदर में वजदानी, फूलों में महक, कलियों में चटाक, डालियों में लचाक, खारों में खटाक। गौर कर रहे हैं आप? हवा में जोर, बादल में शोर, आदम को इल्म, मूसा को हैबत। लीजिए, अल्लाह ने सजा दी कायनात। अच्छा तो कायनात सज गई, अब बड़ों को भेज दिया। कहा नहीं नहीं, अभी तो कुछ बड़े और आएंगे उन बड़ों से पहले, ताकि लोगों के जहनों को आमादा किया जाए। तो अब अल्लाह ने कुछ बड़ों को और भेजना शुरू किया। आदम आज चले जाइए, नूह आज चले जाइए, इब्राहिम आज चले जाइए, मूसा आज चले जाइए, ईसा आज चले जाइए। जब लोगों के अजहान को आमादा कर लिया तो कहा अब 5 बड़ों की बारी है। ए मोहम्मद आबाद जाए, ए अली आबाद जाए, ए जहरा आबाद जाए, ए हसनैन आबाद जाए। अब 5 बड़ों को भेजा अल्लाह। ये आए बाद में है, बने बाद में नहीं है। ये आए बाद में है, बने बाद में नहीं है। बने तो तब हैं जब लफ्ज़ तब न था। अब जब अल्लाह ने कायनात सजाना शुरू की, कायनात सजाना शुरू की, बनाना शुरू की, तो जनाब जिब्रील को बनाया रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका। जनाब जिब्रील जब बने तो सर उठाया, देखा 5 नूर चमक रहे। का परवरदिगार ये 5 कौन है? जानना चाहता है जिब्रील, कहाँ परवरदिगार, बता दे ये 5 कौन है, तारुफ करा दे। का अगर जानना चाहता है तो जान ले, पहचानना चाहता है तो पहचान ले। अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। जिब्रील ने वहां पूछा ये 5 कौन? अल्लाह ने तारुफ कराया अना के जरिए। अना 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 अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। अना के जरिए तारुफ कराया ना। अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। भाई जिब्रील ने वहां पूछा ये 5 कौन जो मुझसे पहले है? परवरदिगार तारुफ करा दे, ये इतने अजीम है तो जान पहचान होना चाहिए। पता नहीं बड़ों से काम कब पड़ जाए, तो जान पहचान होना चाहिए। परवरदिगार बता दे। अब अल्लाह ने तारुफ कराया अना के जरिए। अना अना अना, ये अना आप लोग सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये अना हमारे आपके लिए नहीं है, ये अना हमारे आपके लिए नहीं है। फिर जुमला हवाले, ये अना हमारे आपके लिए नहीं है, ये अना या उसके लिए है या कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए है जो कह रहा अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना कायदुल मुहज्जलीन, अना हबलुल्लाहिल मतीन।
یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں. اب صرف لفظ کا فائدہ میں نے اٹھایا ہے اور دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہوئے. وہاں جبریل نے پوچھا یہ کون؟ اللہ نے تعارف کرایا. انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاتر ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. جب وہاں پوچھا تو تعارف انا کے ذریعے کروایا. وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی پنجتن ایک دن چادر کے نیچے آ گئے. اب نہ پوچھنے والا بدلا، نہ بتانے والا بدلا، نہ پنجتن بدلے. وہی جبریل پھر کہتا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود محمد، میں اعلی علی، میں آواز دی ہوں فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. میں کہوں گا اے پروردگار جب پوچھنے والا وہی ہے تو تعارف کیوں بدل دیا؟ وہاں انا کے ذریعے یہاں فاطمہ کے ذریعے آواز آئی. میں نے تعارف تھوڑی بدلا، میں نے تو عظمت سیدہ بتائی ہے کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے. اللہ اکبر اللہ. فاطمہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، میری انا کا نام ہے. آپ کسی پر فخر کریں وہ اور ہوتے ہیں، خدا اگر ناز کرے کسی پر تو وہ فاطمہ ہے. آپ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، خاندان کا کوئی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے وہ ہمارا فخر ہے. ہم جس پر ناز کرتے ہیں وہ اور ہے. خدائی جس پر ناز کرے وہ بطول ہے، وہ بی بی زہرا ہے. اب صاحب فضائل الزہرا نے لکھا ہے، اب آپ چونکہ اپنا ثبوت دیا ہے بیداری کا تو ایک جملہ سناتا ہوں. صاحب فضائل الزہرا وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو اپنے ہی نور سے بنایا ہے، لیکن جناب سیدہ کو جس نور سے بنایا اللہ ہی کا نور ہے، مگر اس نور کا نام ہے نور عظمت. بی بی زہرا کو جس نور سے بنایا اس نور کا کیا نام ہے؟ نور عظمت. بی بی زہرا اللہ ہی کا نور ہے مگر نام ہے نور عظمت. اللہ ہی کا نور ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی الگ نور سے نہیں بنایا، اللہ ہی کا نور ہے مگر نام ہے نور عظمت. بطول کو جس نور سے بنایا وہ نور عظمت ہے. بطول کو جملہ کہوں آمادہ ہے، سراہیں گے. بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، امیدیں نہ توڑیے گا. جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. نور عظمت سے بنایا ہے، اللہ کا نور ہے مگر نام ہے نور عظمت. بطول کو بنایا نور عظمت سے. اب جملہ کہوں، اللہ جب بھی کوئی اہم بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں میں پہنچ رہے ہیں آپ کے نہیں. مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم. ارے اللہ اپنی بات منوانے کے لیے جس صدیقہ کی قسم کھا رہا ہو اس صدیقہ سے گواہ مانگنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے؟ باتیں یا علیہ. ظاہر اللہ عظمت کی قسم کھا رہا ہے، باطن کہہ رہا ہے مجھے بطول کی قسم، مجھے زہرا کی قسم، مجھے سیدہ کی قسم، مجھے صدیقہ کی قسم، مجھے عذرا کی قسم، مجھے حجاب اللہ کی قسم، مجھے سر اللہ کی قسم، مجھے راضیہ کی قسم، مرضیہ کی قسم، طاہرہ کی قسم، زکیہ کی قسم، بطول کی قسم، اس کی قسم جس کے صدقے میں سب بنا. اللہ قسم کھا رہا ہے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اللہ کا قسم کھا رہا ہے. اب سنیے زہرا کی شان کیا ہے، بطول کی شان کیا ہے. صاحب جواہر الاسرار نے لکھا ہے، لفظیں تقریباً ایک ہی ہیں اور مفہوم تو بالکل ایک ہے، مگر دو سے حدیث ہے، نبی سے بھی اور مولا علی سے.
تھوڑا سا ایک آدھ لفظ کا فرق ہوگا. نبی نے بھی فرمایا یا علی. میں بی بی زہرا کی شان سمجھانے جا رہا ہوں اور شاید یہیں پر گفتگو تمام ہو جائے گی. باقی کل آج چونکہ وہ تمہید میں وقت زیادہ چلا گیا ہے تو کل کوشش کیجیے گا کہ وقت پہ آ جائیے گا تاکہ تمہید میں وقت نہ لوں اور ڈائریکٹ بات شروع ہو. جلدی آپ آئیں تاکہ جلدی چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے چونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور جانا بھی رہتا ہے واپس, اور ظاہر ہے کہ اس دور میں 40-45 منٹ اور 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی بیٹھ بھی نہیں پاتا ہے. تو مشکلات ہیں ہر ایک کے لیے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے اتنی نقلی چیزیں کھائی ہیں کہ اب ہماری پشتیں کمزور ہو چکی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو غور کیجیے گا, اس لیے کہ ہوتا ہے یہ کہ اب 40-45 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ اگر پڑھ دیجئے تو لوگ کروٹیں بدلنے لگتے ہیں, پہلو تبدیل کرنے لگتے ہیں. تو اس لیے ٹائم کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے, مگر آپ تھوڑا جلدی آ جائیے گا. اس لیے کہ نظارہ ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی سہارے لے کے بیٹھتے ہیں کہ جن کو ابھی سہارا بننے کی ضرورت ہے. جو خود سہارا بھی, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر سہارا لے کے بیٹھنے لگیں, یہ میں آپ کی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر جگہوں پہ ایسے دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے معلوم ہو سہارا لے کے بیٹھے, جبکہ ان کو تو ابھی والدین کا سہارا بننا ہے. تو اگر یہ ان کو خود کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے گی تو سہارا بنیں گے کیسے؟ تو چونکہ یہ ایسی چیزیں ہم لوگوں نے کھائی ہیں کہ وہ اثر ہی نہیں ہے. تو بہرحال کوشش کیجیے گا کہ جلدی آ جائے تاکہ بات بہت جلدی تمام ہو جایا کرے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بات جلدی تمام ہو جائے تاکہ باسکون آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو نبی کی بھی حدیث ہے, مولا علی کی بھی حدیث ہے. نبی نے بھی فرمایا یا علی, آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے اور میری مدد کھل کے کی ہے. اور مولا علی کی بھی حدیث یہی ہے کہ میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے. آخری نبی کی مدد. تو ان دونوں حدیثوں کا مقصد کیا نکلا, مطلب کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہی نکلا کہ مددگار مولا علی ہے. بات یہی ہے نا, مددگار مولا علی ہے. اور ہم جیسے گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, نبیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب آدم کی مدد کرنے والا علی, نوح کی مدد کرنے والا علی. شرمائیے نہیں اس میں. ہاں یہ حدیث ہے, صاحب جواہر الاسرار لکھ رہے ہیں, میں حوالوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آدم کی مدد کس نے کی؟ علی نے. نوح کی مدد کس نے کی؟ علی نے. موسیٰ کی مدد کرنے والا کون؟ علی. ابراہیم کی مدد کرنے والا علی. شیس کی مدد کرنے والا علی. انوش کی مدد کرنے والا علی. لمک کی مدد کرنے والا علی. تو مددگار کون ہوا؟ علی. اب 2 فہرست بنائیے. ایک فہرست میں نام لکھیے جن کی مدد ہوئی اور ایک فہرست میں نام لکھیے جس نے مدد کی. آئیے پہلے وہ فہرست بناتے ہیں جن کی مدد ہوئی. لکھیے نام. آدم مدد ہوئی, شیس مدد ہوئی, انوش مدد ہوئی, لمک مدد ہوئی, یعقوب مدد ہوئی, یوسف مدد ہوئی, ابراہیم مدد ہوئی, اسماعیل مدد ہوئی, موسیٰ مدد ہوئی, عیسیٰ مدد ہوئی. یہ وہ فہرست ہے جن کی مدد ہوئی. اب اسی کے سامنے وہ فہرست بنائیے جس نے مدد کی. لکھیے نام. آدم مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ سامنے نام لکھیے علی. نوح مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. ابراہیم مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. موسیٰ مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. عیسیٰ مدد ہوئی, کس نے مدد کی؟ علی. اب آپ دونوں فہرست کر چکے تیار. اب دونوں فہرست پر نظر دوڑائیے تو آپ کو ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے نظر آئیں گے. تھوڑا ساتھ رہیے گا. ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے نظر آئیں گے. کبھی آدم
تو کبھی نوح تو کبھی عیسیٰ تو کبھی موسیٰ تو کبھی یعقوب، مسلسل نام بدلتے نظر آئے، مگر ایک فہرست میں بار بار ایک ہی نام، علی 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 علی۔ تبھی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو تو بدلا ہے مگر علی کو نہیں بدلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی بھائی، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ بھی 1,24,000 ہی مانتے ہیں یا ایک ہی تو مانتے ہیں؟ کہ 1,24,000 مانتے تو بدل کے آئے نا، مگر علی کتنے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کہ بھائی ایک تو ہر زمانے میں نبی بدلے مگر علی ایک ہی، تو بھائی اس کا مطلب مددگار کون ہوا؟ علی۔ اب شان زہرا سنیے گا، مددگار کون؟ علی۔ مددگار کون؟ علی۔ آدم کی مدد کرنے والا علی، نوح کی مدد کرنے والا علی، ابراہیم کی مدد کرنے والا علی، موسیٰ کی مدد کرنے والا علی، داؤد کی مدد کرنے والا علی، یوسف کی مدد کرنے والا علی۔ ارے بھائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور خاتم تک بھائی سب کا مددگار ہے مولا علی۔ مدد کرنے والا علی ابن ابی طالب تو مددگار ہے مولا علی۔ اور جب بی بی زہرا کی شادی مولا علی سے ہوئی تو نبی نے سوال کیا، آواز دی یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے تو کہنے دیجئے، جو کائنات کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ۔ یہ ہے بطول، یہ ہے زہرا، یہ ہے فاطمہ۔ جو کائنات کی مدد کرے وہ علی، جو علی کی مدد کرے فاطمہ۔ جو کائنات کا مشکل کشا علی، مشکل کشا کے لیے مشکل کشا بطول۔ شان بطول کون سمجھے گا؟ نبوت تعظیم کر رہی، نبوت احترام کر رہی۔ کیا لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوا تھا؟ دیکھا تھا، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ، لیکن منظر دیکھا تھا، دل میں محبت نبی نہ تھی۔ اگر نبی کو چاہتے ہوتے تو اس طریقے سے نبی کی بیٹی کو نہ ستاتے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو بطول کو ایسے نہ ستاتے، پریشان کرتے، ایسے نہ مظالم ہوتے۔ ورنہ 18 سال میں کون بوڑھا ہو جاتا ہے؟ 18 سال کے سن میں عصے کے سہارے سے کون چلتا ہے؟ بس آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور شاید 1 سے 1.5 منٹ کے اندر بات تمام کر دوں گا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، اتنی جلدی کون بوڑھا ہو جاتا ہے؟ ابھی رسول کو کوئی مہینوں نہیں گزرے تھے، 3-4 روایتیں، یا 3 دن یا 2 دن یا بہت زیادہ 4 دن، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ دروازہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ اور آ کے کہا جا رہا ہے کہ سیدہ سے کہہ دو یا دن میں روئیں یا رات میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، علامہ حسین چشتی نے لکھا کہ یہ تو مشہور ہو گیا ہے کہ دروازہ جلا، دروازہ جلا، ورنہ دروازے میں خالی آگ نہیں لگائی گئی تھی، وہ لکھتے ہیں گھر کے چاروں طرف آگ لگائی گئی، گھر کے چاروں طرف آگ لگائی گئی تھی، گھر کے چاروں طرف آگ لگائی گئی تھی۔
وہ تو دروازہ لکڑی کا ہوتا ہے تو اس لیے جلدی جلنے لگا۔ اب اکیلی زہرا دروازے کو سنبھالے، ادھر سے ظالم دروازے کو ڈھکیل رہے ہیں۔ میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں، زبان جل جائے گی۔ جو کتاب میں لکھا ہے بس اشارہ کروں آپ سمجھ جائیں گے۔ دروازے کو جلتا ہوا دروازہ ہے نا، جلتا ہوا دروازہ۔ یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، یہ تائید کریں گے، ان سے بعد میں پوچھئے گا کہ پہلے کے زمانے کے دروازے یہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے جیسے یہ آج دیکھ رہے، ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ موٹے موٹے تختے ہوا کرتے تھے، موٹی موٹی لکڑیاں، اور اس میں بہت بڑی بڑی کیلیں ہوا کرتی تھی، بہت بڑی بڑی کیلیں۔ کبھی آپ نے لوہے کو آگ میں ڈال کے دیکھا ہے کہ جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کیا شدت ہوتی ہے، کیسا ہو جاتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد لوہا اتنا سرخ ہو جاتا ہے کہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آگ کا انگارہ کون ہے اور لوہا کون ہے، اتنا سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جلتا ہوا دروازہ بطول کی پسلیوں پر پہلو پر گرایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کتنی کیلیں چبھی ہوں گی، سیدہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ لوگ قرآن کے اوپر سے گزر گئے، اس سے زیادہ میں جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ سیدہ تڑپ گئی، آواز دی، فضہ مجھے سنبھالو میرا موسیٰ۔ اللہ، فضہ میرا موسیٰ۔ اللہ، بس دو جملے اور سن لیں، مجلس ختم ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، بس دو جملے سن لیں، باقی انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ لوگ درانہ علی کے گھر میں آ گئے، زہرا کے گھر میں آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، ان بزدلوں نے فاتح خیبر کے گلے میں رسی باندھی، لے کر چلے۔ بس آخری جملہ ہے، جتنا رونا ہے رو لیجئے۔ اگر آپ کے سینوں میں گوشت کا دل ہے، پتھر نہیں ہے تو تڑپ جائیں گے۔ آپ کے ہاں بھی عزادارو، آپ صاحبان احساس ہے نا، محسوس فرمائیں گے اس جملے کو۔ دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں بطول کی، شہزادی کی دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اگر یہ ٹوٹ جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے علاج کرانے پر، لیکن پسلیاں جسم کے اس حصے کا نام ہے کہ جب جب انسان سانس لیتا ہے تب تب درد محسوس ہوتا ہے۔ اب سننا عزادارو جملہ، دو پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، علی کا عزیز و تاریخ کہتی علی کے گلے میں رسی باندھ کے یہ لوگ لے کے چلے۔ جیسے ہی زہرا کے پاس سے علی کو لے کے گزرنے لگے، دیکھا ایک مرتبہ بطول نے آواز دی، ابو الحسن کو چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو زہرا نے اپنے درد کو بھلا دیا، زہرا اٹھی اور علی کے دامن کو پکڑ لیا، آواز دی ہم علی کو باہر نہ جانے دیں گے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، سیدہ کے ہاتھ پا اتنی شدت سے تازیانہ مارا کہ دامن علی چھوٹ گیا، زہرا تڑپ گئی، آواز دی بابا آپ کے جاتے ہی امت کتنا بدل گئی، زہرا پا کتنے سوئے آپ کے ظلم و ایام منقلب اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد نے اولاد عطا فرما، بے روزگار نے روزی نہ فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بیمار نے شفائے کاملہ اور عاجلہ نہ دے، جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جو حج زیارت کے مشتاق ان کو حج زیارت سے مشرف۔ یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، زبانوں میں تاثیر عنایت فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم ان کا ایمان و انصار میں شمار فرما۔